سب سے پہلے امام کا تعارف۔ نام محمد، والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، والدہ کا نام نرجس خاتون۔ آپ کی ولادت بسعادت 29 جولائی 15 شعبان المعظم 255 ہجری ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ: وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ہر زمانے کا ایک مخصوص امام ہے اور کوئی دور ایسا نہیں جس میں امت مسلمہ کا کوئی امام نہ ہو۔ دوسری جگہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کہہ دو کہ سب منتظر ہیں سو تم بھی منتظر رہو۔ قرآن کی ایک اور سورہ ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 52، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سو منتظر رہو ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اور سورہ ہود جس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کی سورہ طور جس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو کہے تم راہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم خراسان سے 12 جھنڈے آتے دیکھو تو وہاں پہنچ جاؤ، کیونکہ ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے، ان تمام پر امت مجتمع ہوگی۔ پھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات نہ سن سکا تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے باپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ تمام قریش سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ ہمیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان پر رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام موسلا دھار بارش برسائے گا اور زمین اپنی تمام پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی ان سے پہلے جو لوگ تنگی و ظلم کی حالت میں گزر گئے ہیں کاش وہ بھی اس سما کو دیکھ سکتے۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی کے خروج سے پہلے جانب مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ حضرت شریک سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام مہدی کے خروج سے پہلے رمضان المبارک میں 2 دفعہ چاند گرہن ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا حق آل محمد میں ہے تو اس وقت لوگوں کی زبانوں پر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لوگوں کو ان کی محبت اس طرح پلا دی جائے گی کہ وہ ان کے سوا کسی کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے۔ حضرت امام مہدی
منصب ولایت میں حضرت علی المرتضیٰ کے شریک کار ہوں گے۔ اس طرح مرتبہ ولایت کے حامل سب سے پہلے امام برحق مولا علی المرتضیٰ مقرر ہوئے، اور ولایت کا یہ سلسلہ اہل بیت اور آل اطہار میں ائمہ اثنا عشر یعنی 12 اماموں میں جاری ہوا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ امت محمدی میں آخری امام برحق جو 12ویں امام ہوں گے وہ سیدنا امام مہدی ہیں، اور وہ آخری خلیفہ بھی ہوں گے، اور ان کی ذات اقدس میں ظاہر و باطن کے دونوں راستے جو پہلے جدا جدا تھے اس طرح مجتمع کر دیے جائیں گے کہ بیک وقت ولایت اور خلافت کے دونوں مرتبے ان پر ختم کر دیے جائیں گے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ امام مہدی کا منکر وہ دین کی ظاہری اور باطنی خلافتوں کا بھی منکر ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور مظہریت محمدی کی انتہا ہے، اس لیے ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور وہ خلق محمدی کے بھی وارث ہوں گے، جس سے دنیائے انسانیت کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ امام آخر الزمان فیضان محمد کے ظاہر و باطن کا امین ہے، اور ان کی تکذیب کرنے والا کافر ہوگا۔ واضح رہے کہ امام مہدی کے حوالے سے قرآن کی آیات اور احادیث کثیر تعداد میں موجود ہیں، جو پہلے آپ اس ویڈیو میں سن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بغیر کسی امام کی معرفت کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس سلسلے کے پہلے امام حضرت علی فاتح باب ولایت ہیں، یعنی ولایت کا سلسلہ ان کی ذات گرامی سے شروع ہوا، اور حضرت امام مہدی آخری امام ہوں گے، یعنی امامت ان پر ختم ہو جائے گی۔ ظہور امام مہدی قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ انعقاد قیامت جو کہ اس دنیا فانی کے خاتمے اور انسانی اعمال کے محاسبے کا نام ہے، امر حق ہے، اور اس پر ایمان نہ رکھنے والا مسلمان ہی نہیں ہے۔ قیامت کا قائم ہونا تو برحق ہے، لیکن یہ قائم کب ہوگی اس بات کا صرف اللہ اور ان کے نبی آخر زمان کو پتہ ہے، یہ ان کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی چند نشانیاں بھی مقرر فرما دی تاکہ ان کو دیکھ کر اہل ایمان یہ جان جائیں کہ قیامت کب قریب ہے اور کب قائم ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ: تو اب یہ منکر لوگ قیامت کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت آ پہنچے گی۔ امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے ملاقات کے لیے صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ ہم خود تم سے ملاقات کریں۔ اس ویڈیو کے آخر میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ کا نزول، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو قرآن اور احادیث دونوں سے واضح ہیں، اور یہ دو امر جن کی بدولت مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار واپس مل جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ زمین پر کوئی گارے کا گھر یا اونٹ کی کھال کا خیمہ باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو داخل نہ کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، مہدی میری نسل میں سے ہے، بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، میں بقیت اللہ ہوں اور دشمنان خدا سے انتقام لینے آیا ہوں۔